صرف کیا سرائیاں ہیں. میں تردید کرتی رہی اور آپ کے سامنے بات آ گئی کہ ہم نہیں بنے اس گورنمنٹ میں کیبنٹ کا حصہ. اور یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کل کا جو خاص طور پہ بیان تھا اس سے مجھے وہ پرانا ایک نعرہ یاد آ گیا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگیا داغ. اور اسی نعرے نے نقصان پہنچایا ہے، اسی نعرے نے نقصان پہنچایا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ مزید آگے بڑھے. ہم بہت نقصان اٹھا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہی ہم سیکیورٹی کی سنگین صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ نفرتیں، یہ آگ لگانا بہت آسان ہے، بجھانا بہت مشکل ہے. منٹ سیکنڈوں میں یہ لگ سکتی ہے، منٹ بھی بہت بڑا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، آج میرے ساتھی ندیم افضل چند صاحب نے بھی آپ لوگوں سے بات کی ہے. وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے بحیثیت ایک پنجاب کے سٹیزن کے، انہوں نے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی بھی ڈیمانڈ کی ہے. تو آپ اس پہ بھی آپ مائنڈ کر جائیں گے کہ نہیں کرائیں گے. نہیں، آپ نے نہیں کرانے، اب نہ کرائیں، لیکن خدا را ٹرولنگ نہ کریں پولیٹیکل پارٹیز کی اور ان کے اسپوکس پرسنز کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ جمہوری جماعت ہے جس نے پاکستان میں جمہوریت کا بیج بویا، پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، اس کے تسلسل اور اس کے استحکام کے لیے لاتعداد قربانیاں دی. بدترین فیصلے عدالتوں سے ہمیں ملے، ہم نے ایک گملہ نہیں توڑا کسی عدالت کا. تو ہمارا صبر ایگزمپلری ہے الحمدللہ. ہمارا صبر جو ہے وہ ایک دو بلو دا بیلٹ بیانات سے ختم تو نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، لگایا ہے، لگاتے رہیں گے. پاکستان آج ہم سے کیا مانگتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہماری کیا خواہشات ہیں یہ نہیں دیکھنا. ہمیں لوگوں کو پر فوکس کرنا ہے. پانی میں جو اس وقت لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اور کیا غلط کہہ دیا بلاول بھٹو صاحب نے. یہ آج نوید قمر صاحب نے بات دہرائی، میں دہرا رہی ہوں کہ ہمارے تجربے رہے ہیں سیلاب کے. پنجاب میں تو یہ ایک پہلی مرتبہ اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے، شاید ہوگا کوئی بہت پرانا ایک اور ریکارڈ سیلاب کا، میں اس سے انکار نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو ہم نے اپنی زندگیوں میں سیلاب دیکھا ہے یہ سب سے بڑا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس اور پاکستان کے علاقوں میں بدترین سیلاب آئے ہیں. 2010 2011 میں میرے اپنے آبائی حلقے میں، میرے ڈسٹرکٹ میں سیلاب آیا ہے. 2010 میں سندھ کے دوسرے علاقوں میں آیا ہے. 2020 میں آیا ہے میرے علاقے میں. 2022 میں تو آپ کے سامنے ہے 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ تجربے ہیں جن سے ہم گزرے ہیں اور ہم نے اس میں کچھ کام کیا ہے. غلطی بھی کی ہوگی لیکن سیکھے بہت ہیں. اور اسی سیکھ کے نتیجے میں بلاول صاحب نے جو دیکھا ہم نے اسی کو بیان کیا کہ جی یہ آٹا دینے سے، دال دینے سے بہتر ہے آپ بے شک جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنی ڈونیشن جاری رکھیں، لیکن حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس کی جانب سے جس طریقے سے پہلے سیلاب کے موقعوں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف دی جاتی ہے اس ڈیٹا کو یوز کر کے، تو آپ دے سکتے ہیں یہ ریلیف. آپ نے یہ حکومت تو خیر نہیں، مطلب اس وقت کی حکومت کے اس وقت کے یہی وزیر اعظم صاحب تھے نا، شہباز شریف صاحب، جنہوں نے 70 ارب روپے کی رقم کا اعلان کیا اور 25 ہزار فی فیملی رقم تقسیم کی گئی. سندھ میں کی گئی، بلوچستان میں کی گئی، پنجاب کے علاقوں میں کی گئی، جہاں جہاں جو بھی سیلابی علاقے تھے وہاں پر یہ کیش ٹرانسفر کے ذریعے 25,000 اور یہ بار بار کہا جاتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے 12,000، 25,000 کی فگر ہے. 2022 میں کسی نے مجھے یہ بھی تانا مار دیا یہ 2025 ہے، 2022 نہیں، ہمیں پتہ ہے 2025 ہے، اسی لیے ہمیں سدھرنے کی زیادہ ضرورت ہے. یہ کون سی صدی ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو وہ پرانے نعرے کا حوالہ دیا کہ اب یہ وہ صدی نہیں ہے کہ آپ ایسے نعرے لگا کے آپ سمجھے لوگ تالیاں بجائیں گے. لوگ دکھ کریں گے. ہمیں فون کر رہے ہیں لوگ، وہ ہر جگہ سے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کیسے بیانات آ رہے ہیں. یہاں ملک جو ہے اتنے بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے.
مطلب پختونخوا کے لوگ بھی ہمارے ہیں, بلوچستان کے لوگ بھی ہمارے ہیں, پنجاب کے لوگ بھی ہمارے ہیں, سندھ کے لوگ بھی, گلگت کے بھی, بلتستان, کشمیر, یہ سب اپنے تو لوگ ہیں. ہم ایک پاکستان ہیں, ہم الگ کب ہوئے؟ اور اس طرح کی جو تھریٹننگ ایٹیٹیوڈ ہے, it is unbecoming of a chief minister. It is sad and it is unbecoming of a chief minister. So میں یہی آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ شاید آپ لوگ اس طرح کے بیانات کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں گے, تو شاید ان کو بھی ہوتا ہوگا کہ ہم ایسے بیانات دیں, لیکن ایسے بیانات سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. ملک کی جو ایک جس ہارمنی, جس اتحاد کی ہم کوشش کر رہے ہیں, اور جو کچھ نادان دوست ہیں جو ابھی بھی انتشار کو پروموٹ کرتے ہیں, جو اسمبلی کو بھی اکھاڑا بنا لیتے ہیں اور اسمبلی کے ماحول کو بھی خراب کرتے ہیں, ان سے میرا اختلاف ہے. ان کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ پارلیمانی پالیٹکس کریں, لوگوں کی پالیٹکس کریں, عوام کی پالیٹکس کریں, لیکن اگر یہاں سے بھی یہ طریقہ کار ہوگا تو پھر ہمیں بہت دکھ ہوگا. اور جو انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرنا بہت غلط تھا, اور اس کی میں خاص مذمت کروں گی. جو انہوں نے پانی کی بات کی ہے, کہ دیکھیں جس ایشو کا آپ کو اندازہ بھی نہیں, اس کی ڈیپتھ کو آپ کو پتہ بھی نہیں اس کی کیا ڈیپتھ ہے, اور لوگوں کے ساتھ اس کے کیا سینٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں, آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اور آج بھی یہ بات کی گئی ہے قومی اسمبلی کے فلور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ یہ پانی میرا ہے, یہ کل آپ ہوا بھی کہہ دیں گے میری ہے. نہ پانی آپ کا ہے, نہ ہوا آپ کی, یہ پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا ہے. یہ جو دریائے سندھ ہے, سندھو دریا ہے, یہ لائف لائن ہے پاکستان کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہتے رہے, انہوں نے پاکستان کے اندر بھی سندھو دریا کا مقدمہ لڑا ہے, اور وہ انٹرنیشنل سطح پر جا کر بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے سندھو دریا کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں. تو یہ خدا کے واسطے اس طرح کی بات نہ کریں. آپ کے ان بیانات سے ہمیں دکھ بھی ہوا ہے, اور ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم یہی کہیں گے کہ نون لیگ میں اگر کوئی سینسیبل لوگ ہیں تو پلیز آپ خود توجہ دیں اس طرح کے بیانات پر. اور اگر آج جس طرح ہم نے واک آؤٹ کیا ہے, شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم نہ بیٹھیں, کیونکہ دیکھیں ہم نے جس مقصد کے لیے ساتھ دیا, ہم نے اس سے کیا حاصل کیا, کون سا بینیفٹ ہم نے حاصل کیا. لوگ ہمیں پوچھتے ہیں آپ کو کیا مل رہا ہے, آپ پنجاب میں اپنا مقدمہ لڑتے جا رہے ہیں, آپ کا ووٹر پنجاب میں جو ہے وہ اسپیس مانگتا ہے, اسے نہیں ملتی, تو آپ کس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ تانے ہمیں پڑھ رہے ہیں. بلاول صاحب جب پنجاب کے دورے میں گئے کہ قصور جا کر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی ہے, اور جس طرح آج بھی بولا گیا کہ ہمارے اپنے لوگ بگڑے اس پہ کہ کیوں آپ, تو انہوں نے کہا جی ایک گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہوتا ہے, صوبائی گورنمنٹ کے لیے اچھا کام ہے, لیکن اس کو ایمپلیفائی کیا جا سکتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اور انٹرنیشنل اسسٹنس کے ذریعے. دیکھیں سندھ کے اندر بھی تو ہم نے جو فلڈ ریلیف کے گھر بنائے ہیں, 21 لاکھ گھر کا پروجیکٹ ہے. پہلے سندھ حکومت نے خود بنانا شروع کیا, اور پھر انٹرنیشنل ایجنسیز نے آ کے ہمارا ساتھ دیا, کیونکہ وہ کامیاب منصوبہ تھا. اور آج جا کے آپ وہ گھر دیکھیں, پکے مکانات لوگوں کو ملیں جو فلڈ ریزسٹنٹ ہے. تو بلاول بھٹو زرداری اپنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ کسی پر نہ تنقید کرتے ہیں, نہ تنقید اپنی جماعت کی طرف سے ہونے دیتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو یقینی طور پر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے جو آج نوید قمر صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا ہے. میں ایک بار پھر یہ بات دہراتی ہوں کہ ہمیں اس وقت ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے, لوگوں پر فوکس کرنا چاہیے, ریلیف ایفرٹ پر فوکس کرنا چاہیے. آج بھی سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان میں ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے. آج بھی ہمارے بہادر ایف سی کے نوجوانوں نے کوئٹہ میں ایک بہت بڑی کارروائی کو روکا ہے, اور جو ہمارے نادان بھائی دوست اور کولیگز اسمبلی میں اس طرح کی جو کارروائیاں یا آپریشنز اس کے خلاف بات کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھنا چاہیے
کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ مل بیٹھ کے بات کریں, لیکن اگر آپ ڈیوائیڈڈ نظر آتے ہیں سیکیورٹی کے ایشوز پہ تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. ہماری سپاہیوں کی, پولیس کی, سول ملٹری دونوں جانب سے قربانیاں قابل تحسین, اور ہمیں مل کر اتحاد بنانے کی ضرورت ہے اس ملک کے لیے. ڈفرینسز چھوڑنے کی ضرورت ہے. ہم دوسرے ملکوں سے بات کر رہے ہیں تو کیا آپس میں بیٹھ کے اپنے ملک میں بات نہیں کر سکتے؟ اور ایک بار پھر افسوس کا اظہار کروں گی وزیر اعلیٰ پنجاب کی سٹیٹمنٹس کا, اور میں اپنی بہن سے بھی کہوں گی کہ وہ سیکیورٹی پہ بھی ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے. جی سحر. بسم اللہ الرحمن